دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ مجھ پر شدید قسم کا جادو ہے اور مجھے کسی نے سورہ بقرہ روزانہ دن میں 3 دفعہ سننے یا پڑھنے کا کہا ہے، اور جب سے میں نے پڑھنا شروع کی ہے اس کے بعد میری الٹی یعنی کیب جو ہے وہ نہیں رک رہی اور میں شدید اذیت کا شکار ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ میرا ایک ناقص علم ہے، میں اپنے اس حساب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جادو کے علاج کے لیے سورہ بقرہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ سورہ بقرہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس بات سے میں قطعاً انکار نہیں کر رہا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی انتہائی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ 40 دن جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے بھائی، جادو کے علاج کے حوالے سے سورہ بقرہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ آپ کے لیے طبیعت ضرور بگڑے گی، وہ اس لیے بگڑے گی کہ جادو کے ذریعے جو آپ کے جسم پر عمل کیا گیا ہے، جب سورہ بقرہ کی تلاوت آپ سنیں گے یا پڑھیں گے تو اس سے لا محالہ وقتی طور پہ آپ کی تکالیف میں شدت آئے گی۔ جادو کے توڑ کے لیے در حقیقت معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ اس وقت وہ موقع نہیں کہ اس کی میں تفصیل میں جاؤں، مسلمانوں کی اکثریت اس واقعے سے واقف ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں دی تھی، آپ کے قلب اطہر پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، آپ کے سینہ مبارک پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ لیکن جادو کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین بتائیں گئی۔ وہ خواب کے اندر جو فرشتے آئے اور پورا واقعہ آپ اس کو ذہنوں کے اندر رکھیں۔ پہلی بات تو یہ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تو آپ کا کہنا ہے کہ آپ پر جادو ہے، کیا واقعتاً آپ پر جادو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر واقعتاً آپ پر جادو ہے تو آپ معوذتین کا سہارا لیں، فلق اور ناس کو پڑھنا شروع کریں، وہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، پھر جادو ٹوٹے گا۔ قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس کی 6666 آیات ساری کی ساری شفا ہیں، اس کی 114 صورتیں ساری شفا والی ہیں۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے کہ کون سی بیماری کے لیے آپ نے کون سی آیات پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، کون سی آیات یا کون سی صورتوں سے آپ نے اپنی اس تکلیف کا، اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ وہ جی کیا حرج ہے سورہ بقرہ پڑھنے میں؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ میں پڑھنے سے ہرگز منع نہیں کر رہا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ پر جادو ہے تو جادو کا علاج سورہ بقرہ سے نہیں بلکہ سورہ فلق اور ناس سے کیجئے۔ سورہ فلق اور ناس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، صبح شام اس کی تعداد کو سمجھتے ہوئے متعین کر لیں کہ میں نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا شام کو سونے سے پہلے میں نے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے جسم پر دم کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر جادو ہے تو جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پانی پہ دم کر کے پئیں، اگر جادو پیا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک ترتیب کے ساتھ جس چیز کا، جس بیماری کا جو علاج ہے اس کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور اگر
اس کے بعد بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.